والصلاة رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا ہمیں ہدایت دے الصراط راستے کی المستقیم جو سیدھا ہے۔ دیکھو میرے پیارے بھائی، ہم نے پچھلی آیت مبارکہ کے اندر پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ کو ہم نے بتایا کہ اللہ ہم عبادت تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ اور کس چیز میں مدد مانگتے ہیں، اس کا اگلا پھر سوال اور اس کا جواب اس کی اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ تمہیں کس چیز میں ہدایت چاہیے۔ ہم بتاتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت چاہیے سیدھے راستے کی، جنت الفردوس کے داخلے کی، اور اسی طرح تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کی۔ جو ہدایت ہے، اس ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت باطنی ہے، ایک ہدایت ظاہری ہے۔ ہدایت ظاہری جو ہے یہ ہدایت کی بیان کرنا، ہدایت بتلانا، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا، یہ انبیاء اور رسول کا کام ہے۔ انبیاء اور رسول کے بعد علماء کا کام ہے، حفاظ قاری جن کو اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی، ان کے ذمہ ہے یہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں۔ اہدنا ہمیں ہدایت دے الصراط المستقیم، ایسا راستہ جو مستقیم ہے، سیدھا۔ یہ والا جو ہدایت ہے، یہ ہدایت جو ظاہری ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا، یہ انسانوں کے بس میں ہے۔ ایک دوسرے کو ہم بتا سکتے ہیں ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، اور ثواب کے کام کیا ہے، گناہ کے کام کیا ہے۔ ہم ان کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں کے راستے پہ ہم چلاتے ہیں، تو یہ ہدایت ظاہری ہے۔ اور ایک ہدایت ہوتی ہے باطنی، ہدایت کی توفیق ملنا، دل میں ہدایت کا آ جانا، اللہ کا خوف کا آ جانا، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق مل جانا، یہ ہدایت باطنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ جو ظاہری ہدایت ہے اس پر قرآن مجید کی سورہ شورى کی آیت نمبر 52 اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ لوگوں کو ہدایت کے راستہ دکھلاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، بتلاتے ہیں۔ اور دوسرا، ہدایت پر چلنے کی توفیق دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں، یہ کسی اور بندے کے اختیار میں نہیں ہے، کسی رسول کے اختیار میں نہیں، کسی پہنچی ہوئی سرکار کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہدایت پر چلنے کی توفیق دے دینا۔ اس پر سورہ قصص آیت نمبر 56 ہے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے میرے نبی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کو آپ چاہیں گے اس کو ہدایت کبھی نہیں ملے گی، جس کو اللہ چاہیں گے اس کو ہدایت ملے گی۔ ایک ہدایت ظاہری ہے، ظاہری ہدایت دکھلانا، بتلانا، رہنمائی کرنا، گائیڈ کرنا، یہ ہدایت ظاہری ہے۔ اور جو ہدایت باطنی ہے، کی طرف چلنے کی توفیق دینا، ہدایت کا آ جانا، سیدھے راستے یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں۔ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی تھی؟ جو ہے یہ اصل جو ہے یہ اس موقع پر نازل ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جو ابو طالب تھے، ان کی زندگی کے آخری لمحات تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر بار بار آ جا رہے تھے، اور اس بات کے لیے آپ کوشاں تھے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ وارجو لک بہ عند اللہ، چاچا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے کان سے جھگڑا کر کے جنت لے کے دینا میرا کام ہے۔ لیکن کیا ہوا، آخری مرحلہ جب طالب پر تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کہا میں آپ کو یہ بات بتلاتا ہوں کہ آپ اللہ کی طرف میرا جو ہے کلمہ پڑھ لیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں، تو اب جو ہے کافر مشرک آپ کے چچے کے گرد جمع ہوئے، وہ چچا جس نے آپ کو پالا پوسا، آپ کو ساتھ دیا، آپ کو محبت کی، وہ چچا جس کے جیتے جی عرب میں سے کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نظر میلی
اس کی زبان کلمات یہ نکلے انی اموت اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے. آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کا غم دور کرنے کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 کے اندر اللہ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اور جو یہ لفظ صراط ہے اصل میں یہ لفظ صراط سین کے ساتھ اور یہ باب بنتا ہے جو ہے سارتا یسرتو ناصرہ ینصرو کے وزن پر ہے اور سین کو صاد کے ساتھ بدلا تو یہ صراط بن گیا. ٹھیک ہے. اب اس کا لفظ صراط کا معنی تھا غائب ہونا اور صراط کا راستہ. اب اس کو اس سے کیا کیا جب آدمی ہدایت کے راستے پر چل پڑے تو گمراہی اس کے آنکھوں سے ایسے غائب ہو جاتی ہے جیسے کھانا کھانے والا نوالے کو نگل جاتا ہے. المستقیم لفظ مستقیم جو ہے یہ کاما یقوم باب استفال سے اسم فاعل ہے جو کہ اصل میں مستقبم ہے. معنی اس کا وہی ہے جو کاما یقوم کا ہے. حروف کی زیادت اور معنی میں تاکید پہ ہو گیا بالکل سیدھا راستہ دکھا دے. پچھلی آیت میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ ایاک نستعین سے سوال پیدا ہوتا ہے کیا مدد چاہیے. اللہ نے جواب یہ سکھایا کہو پروردگار ہمیں زندگی کے حامے میں اپنے ہر کام میں تیری ہدایت کی ضرورت ہے. اگر تو نہ بتائے تو ہم ظلم و جہول کسی چیز کے جان ہی نہیں سکتے. اس میں صحیح راستہ کیا اگر جان بھی لے تو اپنے نفس کی کمزوریاں شہوت غضب حسد طمع بخل اور کبر کی وغیرہ کی وجہ سے شیطان اور دوسرے دشمنوں کی وجہ سے اس راستے پر چلنا قائم رہنا تیری توفیق کے بغیر بالکل ممکن ہے. اس لیے اللہ ہماری درخواست یہ ہے ہر کام ہر لمحے اور ہر سیدھے راستے پر در نسل ہم مسلمان آ رہے ہیں. ہمیں ہدایت کی کیا ضرورت ہے. ہم کیوں 5 نمازوں پر قائم رہنا جو قائم رہنا ہے نا من قال فی آخر کلامہ لا الہ الا اللہ کہ جس آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جس کے زبان پر آخر وقت میں لا الہ الا اللہ اور جو ہمیشہ قائم رہے وہ آدمی ہدایت پر ہے. اب جو ہر نماز کے اندر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو اس کا مطلب میرے پیارے بھائیو یہ کہ اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا بھی اور اس پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرما دے اور اس پر قائم رہنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. تو اس لیے میں اپنے اکثر اسٹوڈنٹوں کو بھائیوں کو دوستوں کو یہ دعا سکھلایا کرتا ہوں. آپ بھی یہ دعا یاد کر لے اللہم الہدی والتقی والعفاف والغنی. اس کا ترجمہ یہ اللہ میں تجھ سے ہدایت سوال کرتا ہوں اور اللہ میں تجھ سے جو ہے گناہوں بچنے کا اور تقوی اختیار کرنے کا سوال کرتا ہوں. اور دوسری دعا جو میں کہا کرتا ہوں اکثر ہدایت کے لیے وہ سب احباب کے لیے ضروری ہے. کوئی بھی ہے وہ اس کو دعا یاد کرے انشاءاللہ اگر اندر ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دکھلا دیں گے. اگر جہالت کے اندر ہے اللہ نور کے راستے پر اس کو لے آئیں گے. اپنی ایک یہ دعا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفو والغنی اور دوسری دعا اس کو یاد کر لے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ ان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ ہم سب کا راستہ دکھا اس پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرما. اللہ گمراہی کا بھی راستہ دکھا دے اس گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ ہدایت ہے کہ اللہ کا بھی راستہ دکھائے اور دے اور اللہ گمراہی کا بھی راستہ دکھلا دے اور گمراہی سے اللہ بچنے کے بھی توفیق کر دے. اور الصراط المستقیم سے مراد دین اسلام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تک جنت تک پہنچنے کا یہی واضح اور صاف راستہ سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے
اس کی صراحت فرمائی ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 161 سے لے کر 163 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک کہہ دیجئے بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی جو مضبوط دین ہے، ابراہیم کا ملت ہے، جو ایک ہی طرف سے نہیں تھا. کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، قل ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میری زندگی، و مماتی، میری وفات، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اور اس کوئی شکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ واحد ہے، احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صراط مستقیم ہے اس کی آپ جو ہے ایک بہت پیاری مثال سے بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ لوگوں صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، اس کی مثال اس طرح سمجھو، ایک ہے اس کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں جن میں کھلے دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں. اس راستے کے دروازے پر ایک بلانے والا کھڑا ہے اور اس راستے کے دروازے پر ایک بلانے والا ہے جو کہتا ہے لوگوں تم سب اس راستے میں داخل ہو جاؤ، ٹیڑھے مت ہونا، سائیڈ مت لگانا، کسی دروازے کے اندر داخل ہونا، کسی پردے کو اٹھانا. ایک بلانے والا اس راستے کے کنارے پر کھڑا رہتا ہے اور آواز دیتا رہتا ہے. جب کوئی انسان اس دروازے میں سے کسی دروازے کو کھولتا ہے، پردہ اٹھاتا ہے، تو وہ فرشتہ بول کے کہتا ہے ہائے افسوس تجھ پر، اسے مت کھول، کیونکہ اگر تو اسے کھولے گا اس میں داخل ہو جائے گا اور تو ہدایت کے راستے سے گمراہ ہو جائے گا. اور لوگوں مثال یاد کرے، الصراط اسلام ہے، دونوں دیواریں اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزیں ہیں، اور راستے کے شروع میں بلانے والی چیز اللہ کی کتاب ہے. راستے پر آواز دینے والا اللہ تعالیٰ کی نصیحت کرنے والے ہر مسلمان لوگ ہیں، اور صراط مستقیم پر جس کو چلنے کی توفیق عطا فرما دے وہ پھر اس پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، اور جب تک وہ زندہ رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت پر اسی طرح قائم و دائم رکھتے ہیں. اس لیے آج کے جو ہے سبق کے اندر ہم نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم. کوئی بھی آدمی ہو، کسی بھی منصب ہو، کسی مقام پر ہو، کتنا ایک اور اعلیٰ کردار ہو، کتنا بھی پہنچی ہوئی سرکار ہو، ان سب کو ہدایت کی ضرورت رہی ہے. اگر میرے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا صراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا دے، مجھے صراط مستقیم عطا فرما دے، اللہ مجھے کبھی بھی ٹیڑھے راستے پر چلنے کی توفیق ہی نہ دینا. تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پیارے بھائیوں اپنی نمازوں کے اندر یہ دعا پڑھی ہے تو میں اور آپ اس کا سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. کیوں؟ ہاں ہمارے لیے تو کوئی ایسی گارنٹی بھی نہیں، کوئی ایسی وارنٹی بھی نہیں آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ بتلایا ہو کہ تم ہدایت یافتہ ہو اور تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الفتح کے آغاز میں فرماتے ہیں انا فتحنا فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. دنیا کے اندر کسی آدمی کو یہ اعزاز نہیں ہے کہ جس کے اللہ نے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہو. میرے پیارے بھائیوں یہ صرف اور صرف اعزاز اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ، امام الہدا، امام التقا، قائد اعظم، مہر البراء، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، قمر الدجا اور
میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہے. جب وہ ہر وقت اپنی نمازوں پر پڑھتے، نمازوں میں بھی آپ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہے. تہجد کی نماز میں آپ نے اہدنا الصراط المستقیم پڑھا، عشاء کی نماز میں آپ نے اہدنا پڑھا. بات یہ سمجھ آئی، اگر میرا نبی ہدایت کے لیے اللہ تعالی سے باتیں کرے تو مجھے اور آپ کو ہدایت کی اس سے بھی اشد ضرورت ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. تو میرے بھائیوں، یہ آج کے ہمارا یہ آیت ترجمہ تھا، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی. تو کل کا ہمارا سبق تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھ ہی سے، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. اور اس سے پچھلی آیت مالک یوم الدین، جو مالک ہے قیامت کے دن کا. آج جو ہے اگلی آیت، ایک آیت کا ترجمہ پڑا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. بس آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے کیونکہ آگے دو چیزیں بیان ہو رہی ہیں، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا، ایک انمتا بیان ہو رہا ہے اور دوسرا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کے لیے تھوڑی سی ڈیٹیل کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ یہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آج ہمارا سبق اہدنا، دکھلا ہمیں، ہدایت دے، چلا ہمیں صراط راستے کی، المستقیم جو سیدھا راستہ ہے. یہ سورۃ الفاتحہ میں نے آپ کو آغاز تھا میرے پیارے بھائی، بہت ہی لمبی ڈیٹیل رکھتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ شارٹ کر کے آپ کو بنیادی چیزیں بتلا دی جائیں جس سے آپ کو جو ہے دنیا آخرت کے اندر فائدہ ہو. تو اہدنا، ہدایت دے ہمیں راستے کی، المستقیم جو مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے. صراط مستقیم، یہ پورا اسلام آ گیا ہے، پورے احکامات آ گئے ہیں، پوری جنت کا تذکرہ آ گیا ہے، پورے جہنم کا تذکرہ آ گیا ہے، پورے کے پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، نبی کی سیرت پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کے اوامر پر کرنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے منع ہو جانا، یہ صراط مستقیم ہے. اگر آدمی ڈٹا رہ جائے، لگا رہ جائے، ہدایت کی طرف رجوع حاصل نہ کرے، ہدایت اب توجہ حاصل نہ کرے، تو کبھی بھی آدمی سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا. تو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے صراط المستقیم. اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. تو وہ سیدھا راستہ قرآن اور حدیث کا راستہ ہے، یہی راستہ ہدایت کا راستہ ہے، یہی راستہ جنت کا راستہ ہے، یہی راستہ اللہ کو لے کر جانے والا راستہ ہے. جی بھائی، عربی کا سبق لیں عبدالحسین. ہاں جی بھائی، کل کا سبق کیا تھا ہمارا عربی؟ کون بھائی سنائے گا؟ آپ میں سے کسی نے کل کا سبق کیا؟ جی استاد، کل ہم نے پڑھا تھا دراجۃ الناریہ، اور دراجہ مطلب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سائیکل اور اس کے علاوہ شاباش جنید بھائی، زبردست. اور بس کو کیا کہتے ہیں؟ استاد حائلہ اس طرح سے تھا. بس کے لیے دو لفظ بتائے تھے میں نے. ہاں، حافلہ. زبردست عبدالحسین بھائی. بس کے لیے دو لفظ تھے، ایک حافلہ اور دوسرا کیا تھا عبدالعزیز؟ عقیل بھائی آپ بتائیں. دوسرا لفظ تھا بھائی اتو بیس. اچھا جی جی سب یاد آ گیا. اتو بیس تھا. اور دوسرا جو ہے ٹیکسی گاڑی کو کیا کہتے ہیں جنید بھائی؟
سیارۃ اجرا. جی استاد اب یاد آ. ہاں اس کا مطلب ہے آپ نے دہرایا نہیں ہے. جی استاد تھوڑی کمزوری رہ گئی ہے ابھی. ہاں وہ یار آپ کی آسانی کے لیے ہم یہ لیکچر جو ہے ریکارڈ کرتے ہیں, ریکارڈ کر کے پھر ہم اس کو اوپر جو ہے اپلوڈ کر کے جو ہے نا گروپ کے اندر ہم اس کا لنک بھی شیئر کر دیتے ہیں بھائی جان. ٹھیک ہو گیا سر, جزاک اللہ. میں اگلی کلاس سے انشاءاللہ خیال رکھوں گا. ہاں آپ اس طرح کیا کریں, اگلے دن کلاس میں آنے سے پہلے آپ اس کو ایک مرتبہ جو ہے اس لنک پر جا کر یوٹیوب سے یا آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں یا اس کو آپ لائیو ایک مرتبہ سن لیں تاکہ وہ آسان جائے, جو ہم نے پڑھا وہ آپ کو یاد بھی ہو. جی آگے استاد چل کر ہم اس کا استعمال کریں گے نا, تو پھر وہ الفاظ ہی نہیں یاد ہوں گے تو میرے پیارے بھائی ہم استعمال کیسے کریں گے یہ بتاؤ. جی استاد بالکل درست کہہ رہے ہیں ہاں آپ. میں انشاءاللہ خیال رکھوں گا. اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے, اللہ آپ کو صحت ایمان و لمبی زندگی دے تمام کو. تو آج عربی کا ہم اگلا سبق شروع کرتے ہیں. عربی کا یہ کہتے ہیں اسرا کہتے ہیں فیملی کو. اسرا کسے کہتے ہیں؟ فیملی کو. اب اس کے اندر سارے فیملی کا تذکرہ, دو باتیں اس کو یاد رکھ لے. اسرا کہتے ہیں فیملی کو, اور کوئی بھی لفظ ہے جس کو اپنی طرف نسبت کہتے ہیں نا, میرا یا میری, اس کے لیے آخر میں یا ضمیر لگا دیتے ہیں. اب جد دادی کو دادا یا دادی کو جدتن کہتے ہیں. اب تو کہیں گے دادا اور دادی کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے, اور نانا اور نانی کے لیے بھی یہی جد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہم نے پیچھے پڑھا خالتن کس کو کہتے ہیں؟ خالتن کوئی بتا سکتا میں سے؟ آنٹی کو. آنٹی کو, یہ صحیح ہے. یہ نہ بتانا پڑے یہ کون ہے. یہ آنٹی اور کزن والا رواج صحیح ہے, آسان سا. سبھی خالہ کو ہی کہتے ہیں. خالہ کو اور یہ آنٹی اور یہ کزن, یہ عجیب سا ہمارے پاکستان کے اندر نکل آیا. پوچھو جی یہ کیا ہے جی, کہتے ہیں جی یہ ہمارا کزن ہے جی. اب یہ کزن کیا ہونا ہے جی, ہمیں آگے نہیں پتا, بس کزن کا پتا ہے. کبھی کزن چاچا بیٹا ہے, ماموں کا بیٹا ہے, پھپھو کا بیٹا ہے, یہ سارے کزن ہی کہلاتے ہیں. لیکن آگے رشتہ بھی پتا ہونا چاہیے. تو یہ جو رشتے ہیں یہ ہمارے بہت اچھے ہیں. یہ ہمارا یہ مسیر ہے, مسات ہے, اور کیا کہتے ہیں چاچے کا چاچا ذات بھائی ہے, تو یہ رشتے یاد کیا کریں. اچھا خالہ تم ہم نے پڑھا تھا خالہ اور ممانی کو سے. اب جب کہیں گے میری خالہ ہے تو کہیں گے خالتی, اور جب کہیں گے میرا خالو ہے تو پھر اس کے ساتھ ضمیر لگائیں گے, تو بنے گا خالی, میرا خالو. امن پڑھا تھا ہم نے کے لیے, مدر کے لیے. جب اس کی ضمیر یا کی طرف آئے گی تو پھر جو ہے ہم پڑھتے امی, میری ماں. ابن والد کو کہتے ہیں. اور جب باپ میرا والد آ جائے گا تو پھر کہیں گے ابی, میرا والد. امن چاچا, اور کہیں گے میرا چاچا تو کہیں گے امی. عمتن کہتے ہیں پھپھو کو, اور جب کہیں گے میری پھپھو تو پھر کہیں گے عمتی, میری پھپھو. اختن کہتے ہیں بہن, جب کہیں گے میری بہن تو کہیں گے اختی, میری بہن. اور جب کہیں گے میری بیوی تو کہیں گے زوجتی, اور جب کہیں گے میں تو کہیں گے آنا. اخن کہتے ہیں بھائی کو, مائی برادر. تو جب کہیں گے میرا بھائی مائی برادر تو کہیں گے اخی, میرا بھائی. اور جب کہیں گے بیٹا, بیٹا کہتے ہیں ابنن, کہیں گے میرا بیٹا تو کہیں گے ابنی. ابنتن کہتے ہیں بیٹی کو, مائی ڈاٹر. تو جب کہیں گے میری بیٹی تو کہیں گے ابنتی. یہ اسرا فیملی کے آپ نے یہ والے جملے کل اچھے طریقے سے دل لگا کر
ذرا تھوڑا سا محنت کر کے آپ نے یاد کرنے ہیں. انشاءاللہ تھوڑا سا ہی عرصہ گزرے گا آپ خود بھی بولنا شروع کر دو گے. یہ جو آپ نے اب لفظ پڑھے ہیں آپ نے اس کل استعمال کرنا ہے. مثلا آپ نے بلانا ہے میری امی، کہنا امی یا امی. اب والد کو بلانا ہے تو کہنا ہے یا ابی. عمن کو بلانا ہے، اب چاچے کو بلانا ہے تو کہنا ہے یا عمی. پھپھو کو بلانا ہے یا عمتی. یا جدتی، دادا دادی نانا نانی دونوں کے لیے جدتن یا جدتی، جدی یا جدتی. اگر جدتن آئے مؤنث کے ساتھ تو پھر یہ دادا یہ دادی نانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. دن یہ جو ہے یہ دادا اور نانا کے لیے استعمال ہوتا ہے. نانا بلانا ہے یا دادا کو بلانا ہے تو پھر کہنا ہے جدی یا جدی یا جدی. اپنی بہن کو بلا رہے ہو تو کہنا ہے یا اختی. اپنی بیوی کو بلا رہے ہو تو کہنا ہے یا زوجتی. کسی کو بتلانا ہے اپنے بارے میں میں ہوں تو کہنا ہے انا میں. اپنے بھائی کو بلانا ہے تو کہنا ہے یا اخی، یا اخی. اسی طرح اپنے بیٹے کو بلانا ہے کہنا ہے یا ابنی. اپنی بیٹی کو بلانا ہے تو کہنا ہے یا ابنتی. تو یہ میرے پیارے بھائیوں اس کو آپ نے کل اچھے طریقے سے اس عربی کی وکیبلری کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ جو ہے عربی کے بول چال کے اندر آپ پر تھوڑی سی آسانی ہو. اب یہ یوں سمجھو کہ یہ ہمارا پہلے دن کا سبق ہی، لیکن صرف ہمارے اس کے اندر 3 الفاظ کا اضافہ ہوا اور ساتھ ایک چیز کا ہم نے اضافہ آج پڑھا ہے. کسی بھی عربی کے اندر کسی بھی چیز کو اپنی نسبت کرنی ہو تو اس میں یا ضمیر لگا دیتے ہیں. جدتی، جدی، خالتی، خالی، امی، ابی، عمی، عمتی، اختی، جدی، انا، اخی، ابنی، ابنتی. یہ ہمارا آج کا عربی کا تھوڑا سا سبق تھا. انشاءاللہ یہ بہت قیمتی ترین الفاظ، آپ اس پر محنت کریں اور جو ہے دل لگا کر پڑھا کریں، دل لگا کر یاد کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ جو ہماری یہ اگلے دن آنے سے پہلے اس کو 1-2 مرتبہ لازمی سن کر آیا کریں. اگر کوئی دوست احباب جو ان چیزوں کو سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ جو ہے یہاں پر ہم ٹائم نہیں دے سکتے، ان تک آپ ہمارے یوٹیوب چینل کا یہ لنک پہنچائیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہوگا اور دنیا آخرت آپ کے لیے بھلائی کا سبب بنے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ہم نے سبق پڑھا ہے، جو سبق سمجھا ہے، آپ بھائیوں تک پہنچا ہے. اگر کوئی بھائی اس سبق متعلق کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو بے جھجک وہ سوال پوچھ سکتا ہے. ہاں جی پیارے بھائی. خیال ہے کسی کا بھی سوال نہیں ہے ابھی. جی آپ سب میری آواز کو سن رہے ہیں؟ جی استاد کلیئر ہے. جی اتنے اور عقیدے اور اسی طرح دوسرے احباب جتنے بھی سن رہے ہیں، اگر کسی کا جو ہے کوئی بھی سوال ہے سبق کے متعلق ہو یا کوئی دینی حوالے سے رہنمائی ہو تو ہمارے جو لیکچر ہوتے ہیں آپ ان لیکچروں کے اندر کوئی بھی سوال جو آپ کے ذہن کے اندر ہے وہ آپ اس کو جو ہے پوچھ سکتے ہیں. یہ بھائی نے کیا میسج کیا؟ میں نے کہا یہ ختم ہو گیا ہے. عبدالحسیب بھائی میسج پڑھ کے سنا دے کیا میسج کیا ہے. سر جی پتہ نہیں تو کلیئر نہیں ہے. کلیئر نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا ٹائپ کر کے واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے. چلے میں آپ کو نا واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دوں گا جو ساجی نے آج دعائیں بتائی ہیں، پھر انشاءاللہ آپ یاد کر لیجیے گا. اچھا جو دعائیں وہ والے. جی جی ہاں آپ جو ہے نا یہ ان دعاؤں کا ایک چھوٹی سی پوسٹ بنا دیں عبد بھائی، وہ ان کو جی گروپ سر کے جی اندر شیئر کر دیں. ٹھیک ہے سر جی. جی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اللہ آپ سب کو صحت ایمان والی لمبی زندگی دے. اللہ آپ کے یہ دین کے لیے وقت نکالنا، بیٹھنا، سننا، سمجھنا، دل میں بٹھانا، آگے پہنچانا اللہ دنیا اور آخرت کے سبب بنائے. اللہ ہم
دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے, مال جان کی حفاظت فرمائے, اللہ برکتوں سے نوازے. جی عبدالعزیز بھائی اجازت ہے. جی استاد جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.